السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزرنے کے قریب آ رہا ہے، تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ تیسرا عشرہ بہت ہی زیادہ اہم عشرہ ہے، گویا رمضان کی ساری عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ یہ ہے کچھ عبادتیں تیسرے عشرے کی یہ ہیں۔ ایک ہے اعتکاف کو بیٹھنا۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں اپنے آپ کو لے جا کے حوالے کر دینا اور سارے لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا، بلا ضرورت کسی سے بات نہیں، سخت ضرورت پر بات۔ اس طرح اپنے آپ کو 24 گھنٹے کا وقف کر دیتا ہے ایک بندہ اللہ کے گھر میں۔ عورتیں بھی مرد بھی سبھی اعتکاف کر سکتے ہیں مسجد کے اندر۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے ہر سال اعتکاف کو بیٹھا کرتے تھے۔ ایک سال نہیں بیٹھے تو دوسرے سال 20 دن بیٹھے، 10 دن کے بجائے 20 دن بیٹھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کو بیٹھا کرتی تھیں، لہذا اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک عبادت تو تیسرے عشرے کی یہ ہوئی۔ اعتکاف کو بیٹھنے والے حضرات سے چند باتیں کہنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف آخری کے 9-10 دن بیٹھنا یہ سنت ہے اور ثواب ہے، اور اگر آپ 1 دن 2 دن بیٹھے تو بھی ثواب ہے، لیکن اللہ کے رسول 9-10 دن بیٹھے، اتنا بیٹھنا ضروری نہیں۔ عبداللہ بن انس کہتے ہیں کہ میرے والد اعتکاف کو بیٹھنے کے اللہ کے رسول کے پاس آ کر بولے، اللہ کے رسول میں رہتا ہوں جنگل میں یعنی اپنے کھیت باغ میں پورے دن آ کر اعتکاف کو نہیں بیٹھ سکتا، اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ ایک رات میں آپ کے ساتھ اعتکاف کو بیٹھ کے چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا 23ویں رات آ جاؤ۔ تو گئے وہ 23ویں رات، اپنے اونٹ کو لے جا کے مسجد کے باہر باندھ دیے، چارہ دے دیے، اور صاحب مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو گئے اعتکاف کی نیت سے۔ پوری رات عبادت میں مشغول رہے، فجر پڑے اور صاحب گھر کو چلے آئے اپنے جانور کو لے کے۔ تو یہ بھی ثابت ہے، یہ ایک رات کا اعتکاف بھی کتنی وقت کا اعتکاف کر سکتے ہیں۔ رمضان میں اعتکاف کر سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، یہ آخری عشرے کی عبادت ہے، اور اگر کوئی چاہے تو 10, 15, 20 دن بھی بیٹھ سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اعتکاف کو بیٹھنے والے حضرات تیاری کر کے آتے ہیں، خوب کھانے کی پینے کی، نرم نرم گداز بستروں کی، اور صابن یہ وہ سب۔ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کسی فیشن شو میں جا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کسی سیر و تفریح میں جا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ہلکے سے ہلکا معمولی بستر رکھیں۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ سوتے رہنا ہے کیا؟ عبادت نہ کرنا ہے؟ تو لہٰذا ہلکا پھلکا بستر چاہیں تو آپ رکھیے، اور سب ضرورت کی چیزیں جیسے مسواک رکھ لیا، کوئی چیز رکھ لی تو کافی ہے۔ اتنا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ صاحب خوب سوتے رہتے ہیں، رات میں بھی دن میں بھی سوتے ہی رہتے ہیں، کیا عبادت کی معلوم نہیں۔ گھر سے دور رہنے کا نام اعتکاف نہیں ہے، اللہ کے گھر میں اعتکاف کر کے عبادت کرنے کا نام اعتکاف ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا 4, 5, 6 آدمی ایک ڈیرے میں جمع ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہی سے بات کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے، تو اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ نہاتے ہیں کتنی دیر تک بیٹھ کے حمام کے پاس ہی نہاتے رہتے ہیں، سب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے ضرورت ہے تو نہائیے، سخت ضرورت ہے آپ کو عبادت میں
مزہ نہیں مل رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، پسینہ ہے، ایسی صورت میں نہائیے، ورنہ ایسے نہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کئی لوگ اعتکاف کو بیٹھے ہیں ایک مسجد میں، سب کے گھروں سے کھانا آتا ہے، اب وہ کھانا سب تقسیم کرتے ہیں، بھئی یہ لو تم کھاؤ، یہ لو تم کھاؤ، یہ لو تم کھاؤ۔ اس طرح یہ بھی ایک بڑی سمجھاؤں کہ ایک بے ادبی ہے اعتکاف کے ساتھ، اپنا کھانا پینا الگ سے کھا لیے اور سب ہو گیا۔ یہ اجتماعی کھانے کا بھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ تو اعتکاف کرنے والوں کو دعوت دیتے ہیں اور سب مسجد میں کھانا پکا کے لے آتے ہیں، یہ بھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ اپنا نہ کھائے آدمی تاکہ اس کی توجہ ایک ہی طرف رہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جب اللہ سے ہٹ کر اس کی توجہ دوسری طرف رہ جاتی ہے پھر اس توجہ کو لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اعتکاف کی ان غلطیوں سے آپ بچ کر زیادہ سے زیادہ اعتکاف کیجیے، اور اعتکاف چاہیں تو آپ شان دے کر گھر کو آپ واپس آ جا سکتے ہیں، چاہیں تو وہ رات بھی مسجد میں گزار کے فجر کو گھر کو واپس آ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا خیال کیجیے۔ دوسری عبادت ہے آخری عشرے کی شب قدر کو تلاش کرنا۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات میں جاگ کر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بھی سورہ قدر کے اندر ہی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنا بڑا ثواب ملے گا، یعنی کہ 83 سال 80 پر 3 سال کا ثواب ملے گا ایک رات جاگ کر عبادت کرنے کا۔ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، سو جاتے ہیں اور سب بات چیت کرتے رہتے ہیں، جاگنے کا نام نہیں، عبادت کرنا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا بہت سارے مساجد کے اندر خطبہ دینے والے تقریر کرنے والوں کی لسٹ لگے رہتی ہے، سب 3 آدمی خطبہ دیے، 4 آدمی تقریر کیے، 5 آدمی تقریر کیے۔ یہ تھوڑی سننے کا نام تھوڑی ہے، عبادت تلاوت کرنا، دعا کرتے رہنا، سب سے بڑی عبادت دعا کرنا ہے اس عبادت کے اندر، اس لیے کہ یہاں روزی لکھی جاتی ہے، عمر لکھی جاتی ہے 1 سال کے لیے، 1 سال کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ کے دربار میں فرشتوں کے ذریعے، اس لیے تنہائی میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات کو تقریروں کی طرح رکھنا اور فلاں کرنا یہ میرے خیال میں بالکل جائز نہیں ہے، چائے پلاؤ، ورقی کھلاؤ، فلاں کرو۔ بعض لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ 5 راتوں میں سے طاق راتوں میں سے ایک رات بریانی کا انتظام کرتے ہیں، صاحب رات بھر پکاتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، اور لوگ کھانے کی تمنا میں جاگتے رہتے ہیں، اب کھانا آئے گا تب کھانا آئے گا۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے، کھانے کی رات تھوڑی ہے یہ، ہرگز ایسی سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں نے بھوکے رہنے کے مہینے کو کھانے کا مہینہ بنا لیا، لہذا اس کا بھی خیال کیجیے، شب قدر میں زیادہ سے زیادہ جاگیے، لیکن آپ کو اگر نیند بہت آ رہی ہے تو سو جانا چاہیے، سو کے پھر اس کے بعد ذرا فریش ہو کے جاگنا چاہیے، تو اس کا بھی خیال کریں۔ اس رات میں ہر چیز کی دعا کرنی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے، اس رات میں میں کیا دعا کروں؟ کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، یہ دعا کرو۔ یہی دعا نہیں، اس کے ساتھ جو دعا آپ کرتے ہیں کرتے رہیے، اور اس کے ساتھ اس کو بھی ملا کر دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات میں یہ گھڑی ہے، جو بندہ اس میں عبادت میں مشغول رہتا ہے دعا میں، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ تھوڑا سا وقت ہے، لہذا اس کا بھی خیال کریں۔ شروع رات میں تھوڑا آرام کر لیں، باقی آخری تک جاگتے رہیں حتیٰ مطلع الفجر، صبح صادق ہونے تک، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ سمجھے کہ دعا کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ جو لوگ اعتکاف کو بیٹھتے ہیں ان کو اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بہتر ہے کہ نفل سنت وغیرہ اپنے ہی ڈیرے میں پڑھتے رہیں تو زیادہ اچھا ہے، فرض نماز میں شریک ہو کے واپس ہو جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ تقریر وغیرہ بھی سننے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اعتکاف کی جگہ بیٹھ کر ہی تقریر وغیرہ بھی سن سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں جتنا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی اس کا خیال کرتے تھے، کسی سے بیماری پوچھتے تو پوچھتے کیا حال ہے بھائی، چلتے چلتے پوچھ لیتے تھے، کھڑے ہو کر نہیں پوچھتے تھے کیا ہے کیسے ہے، دوا کھائی کیا، کچھ نہیں پوچھتے تھے۔ لہذا اس کا خیال کریں۔ اگر کوئی بھی آدمی آپ کو کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے، آپ جا کر گھر سے کھانا لے کر بھی آ سکتے ہیں۔
یا فوراً گھر میں کھانا کھا کر بھی واپس ہو جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اپنے آپ کو ذرا ریزرو رکھنا چاہیے، اس کا خیال کیجیے۔ دنیا کی باتیں سب نہیں کرتے رہنا چاہیے، اخبار وغیرہ نہیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہاں ضروری بات ہے تو بیوی سے آپ فون پر کر سکتے ہیں، بیوی سے ضروری بات جو بھی ہے اس طرح۔ بیپار وغیرہ بھی اعتکاف میں بیٹھ کر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ بیپار کریں، کاروبار ہے آپ کا، آپ اپروول دے سکتے ہیں، بھئی 500-600 روپیہ کوئی آیا ہے آفر، ہاں دے دو، چیک میں سائن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب کام ضروری آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن بیکار کام سب ہرگز مت کیجیے، اس کا خیال کیجیے۔ تو آخری عشرہ عبادت کی رات ہے، اس کا خیال کیجیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عید کے دن کے بہت ساری بدعتیں ہیں، ان سے بھی ہم کو دور رہنا چاہیے۔ بعض ضعیف حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کی رات بھی جاگنے کی رات ہے، لہٰذا آپ جاگ کر عبادت کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرے دن سویرے کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ فطر نکالنا چاہیے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، غلہ ہی دینا چاہیے، پیسہ وغیرہ نہ دیں، اس کا خیال آپ کو کرنا چاہیے۔ ادھر ادھر کا عذر نہیں کرنا چاہیے کہ سب لوگ چاول دیں گے تو کیا کریں گے، ان کو بریانی پکانا ہے، وہ سب آپ کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے رسول نے جو فرما دیا اس پر ہم کو عمل کرنا ہے، اس کا خیال کیجیے۔ اور اسی طرح عورتیں آتی ہیں عیدگاہ کو، آنا چاہیے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ضرور لا عورتوں کو، ان کے پاس برقع نہیں ہے تو باری باری برقع پہن کر آئیں گے، بڑی چادر ہے تو دونوں اس کے اندر آئیں گے، یہ سب ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ جو ناپاک عورتیں وہ بھی آ کر عیدگاہ سے ہٹ کر بیٹھیں گی، دعا کرتے رہیں گی، اور لوگ جو دعا کریں گے، تکبیر پڑھیں گے، اس میں بھی وہ شریک رہیں گی۔ لیکن عورتوں کو چاہیے کہ عیدگاہ کو آتی ہیں تو پھول لگا کر نہ آئیں، اور بن سنور کر نہ آئیں، اور بے پردگی کے ساتھ نہ آئیں، اللہ کی تکبیر آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے اپنے دل میں آئیں، اور مردوں کے ساتھ نہ ملیں، بالکل الگ رہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں نا، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ عیدگاہ کو آتے ہیں تو کوئی داڑھی مونڈنے کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے حجام کی دکان میں، کوئی کپڑے استری نہیں ہوئے اس کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ سب نہیں ہے۔ عید کا مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، جلد سے جلد عیدگاہ کو آنا چاہیے، تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ بات ہم نے یہ بھی دیکھی عیدگاہ کے اندر کہ ایک آدمی تکبیر پڑھتے ہیں، سارے لوگ خاموش رہتے ہیں، جب وہ تکبیر ختم کرتے ہیں تو سارے لوگ زور سے تکبیر پڑھتے ہیں اور پہلے صاحب خاموش رہتے ہیں۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ نماز کے بعد نہ کچھ، ہر آدمی اپنی تکبیر پڑھتے رہے گا، اس میں ایک آدمی پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ دوسرے لوگ مل کر یا کہ اس کے بعد پڑھیں، یہ سب ثابت نہیں ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ عید کے دن ایک بات ہم نے یہ بھی دیکھی کہ عید کی سنتیں وغیرہ آپ سن لیتے ہیں وہاں بیان کے اندر، وہ سب آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ ایک بات یہ دیکھی ہم نے، عید کے بعد ملاقات اور مصافحہ کرنا، گلے ملنے کا ایک رواج ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عید کے دن امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ عید کو معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کا نہیں؟ کوئی کرتا ہے تو میں خاموش رہ جاتا ہوں، میں کسی سے نہیں کرتا، لہذا مصافحہ کرتے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ صیامکم وقیامکم، اس طرح پڑھ کے مصافحہ کر سکتے ہیں، سوائے گلے وغیرہ ملنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوست آپ خوشی میں مل لیتے ہیں تو اور بات ہے، لیکن اس کو آپ عید کی ایک عبادت سمجھیں، عید کا ایک کام سمجھیں، ہرگز ایسے نہیں ہونا چاہیے، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب عید کے دن ٹی وی دیکھنا، سنیما دیکھنا، یہ سب بھی سمجھتے ہیں کہ صاحب عید کی خوشی ہرگز خوشی نہیں ہے، اس کا خیال کیجیے۔ شب قدر کے اندر ہم نے دیکھا کہ شب قدر کے اندر بہت سارے نوجوان ٹو ویلر وغیرہ بیٹھ کے سارے گلیوں میں گشت کرتے رہے، چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں۔ ہماری عبادت ایسی نہیں ہے، ہماری عبادت تو اللہ کے گھر میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، چیخنا چلانا نہیں چاہیے۔ تو شب قدر کے اندر بھی لوگ بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں، 27 کو سمجھ جاتے ہیں یہی رات ہے، اس دن بریانی پکانا، فلاں کرنا، یہ سب کرتے ہیں، اور کر کے کیا کرتے ہیں، کھا پی کر خوب مست ہو کے سوتے ہیں۔ کھانے کی ہر چیز کھانا بنا دیا ہم لوگوں نے عبادت کو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جن کا ہم کو خیال کرنا ضروری ہے۔ باقی نہانا، یہ سب احکام آپ کو بیان کیے جاتے ہیں جمعے کے اندر، آپ ان کو سن لیں گے۔ یہ چند غلطیاں تھیں جو عام طور ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گھر کو جا کے عیدگاہ سے واپس ہو کر بھابھی سے ملاقات کرتے ہیں، جو ہے ان سے پھوپھی سے کیا کہتے ہیں، ان کو جو ہے ممانی سے ملاقات کرتے ہیں، چاچی سے ملاقات کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے نا، ان سب سے آپ ہرگز ملاقات نہیں کر سکتے۔
بغیر دیکھے ان کو سلام بھی کر سکتے ہیں، ان کو مبارکباد بھی دیکھ سکتے ہیں، سامنے بھی جا کر نہیں، ایسے ہی جو پردے میں سے ان کو دے دیا، چاچی آپ کو عید مبارک ہو، اللہ خوش رکھے، آپ کے نماز روزوں کو قبول فرمائے، ایسا بول سکتے ہیں۔ مصافحہ کرنا، فلاں کرنا، یہ سب آپ کے لیے جائز نہیں۔ اپنی بہن سے کیجیے، اپنی بیوی سے کیجیے، اپنی بیٹی سے کیجیے، اپنے نانی سے کیجیے، جن کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو حرام ہے، ان سے آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں، لیکن دوسروں سے ہاتھ ملاتی ہیں عورتوں سے تو آپ کی عبادت گئی، آپ کا ثواب گیا، بہت بڑا گناہ ہے، اس کا آپ خیال کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، یعنی نامحرم عورت سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ کا زنا ہو گیا، اتنا بڑا گناہ ہے، لہذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ مہندی بھی لگا لیتے ہیں، مرد لوگ مہندی بھی لگا لیتے ہیں، ہرگز ایسا جائز نہیں ہے۔ عورت اگر ہاتھ میں مہندی لگائی، انگوٹھی پہنائے تو ہاتھ بھی چھپانا چاہیے، پھول وغیرہ ہرگز لگا کے نہیں آنا چاہیے عیدگاہ کو، سر کے بال بھی چھپانا چاہیے، سر بھی چھپانا چاہیے۔ اس کو عبادت کا دن بنائیے اور صرف بیجا خوشی کا اور کافروں کی جیسے خوشی کا مہینہ اس کو مت بنائیے۔ ان باتوں کا خیال کیجیے، جب چل کر ہمارے نماز روزے عبادتیں اللہ قبول کرے گا، ورنہ ایک طرف عبادت کرے دوسری طرف گناہ کیے تو کیا ہوگا، ہماری ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ ان باتوں کا آپ خیال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر غلطی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے اور ہمیشہ ہمیشہ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔